سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو کہ کوئی بچہ لڑائی کے دوران گالی دے دے۔ فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کو اس پر عمل کروانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کرے کہ جو جس قدر پہلے آئے گا ثواب بھی اس قدر زیادہ ہوگا۔ نمبر 3، 15 سپارے کی دوسری سورۃ الکہف، اس کا بھی ہر ہفتے اہتمام ہو تو اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ نمبر 4، دعاؤں کا خصوصی اہتمام ہو کہ دعا انسان کی حاجات اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک بہترین واسطہ اور طریقہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال پر مستقل عمل کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسے کہ میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، اے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایک مانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی رسول مانا ہے، نبیوں کا سردار اور پیغمبر مانا ہے، جو میری شریعت اور میرے احکامات کے مکلف ہیں وہ سن لیں۔ اتقوا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
سچے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ جیسے کہ دنیا میں عام ہے کہ کوئی شخص اگر ڈاکٹر کے پاس کام کرتا ہے تو وہ کچھ دن اس کے سیکھنے کے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ ڈاکٹر کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس کو پہلے اس کے نام یاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر صاحب یہ لفظ کہیں گے تو کیا مطلب ہوگا، اگر کسی دوائی کا نام لیں گے تو وہ دوائی فوراً انسان سمجھ جائے گا، اور آہستہ آہستہ یہ معاملہ بڑھ کر پھر اس حد تک آئے گا کہ اس شخص کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں دوا کس چیز کے لیے ہے، فلاں گولی کس چیز کے استعمال کے لیے، اور فلاں انجیکشن اس درد کو کم کرنے کے لیے ہے۔ تو یہ ڈاکٹر کے ساتھ جو صحبت ہوتی ہے، صحبت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو انسانی امراض کا علم ہو جاتا ہے کہ اگر فلاں شخص کو سر میں درد ہو جائے تو اس کو کون سی گولی دینی ہے، فلاں شخص کو بخار ہو جائے تو اس کو کون سی دوائی دینی ہے، اگر کوئی شخص ایمرجنسی میں آیا ہے تو اس کو کون سا انجیکشن لگانا ہے، تو یہ ڈاکٹر صاحب طے کرتا ہے، اور ساتھ میں رہنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کی صحبت میں وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص کسی نیک باپ کا بیٹا ہے، نیک اولاد ہے اپنے والدین کی، تو بچپن سے ہی اپنے والدین کو دیکھے گا، والد صاحب کو دیکھے گا، والدہ کو، گھر میں بہن بھائی سب کو دیکھتا رہے گا۔ جب جو نماز ہوتی، اذان ہوتی ہے تو ابو گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، اماں کو دیکھتا ہوں کہ وہ وضو کرنے کے لیے اٹھ جاتی ہے، بہن بھائیوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کام کاج چھوڑ کے جو ہے وہ وضو کر کے نماز پڑھنے لگتی ہیں۔ یہ بچہ بچپن میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کرتا رہتا ہے، اور ایسا وقت آتا ہے کہ جب ابو باہر جانے لگتے ہیں تو بیٹا کہتا ہے میں بھی ساتھ چلوں گا، پھر وہ دیکھتا ہے مسجد میں آتا ہے لوگ کیا کر رہے ہیں، پریشان ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں عام طور پہ بچے کو بچپن میں یاد ہونا بہت شروع ہو جاتی ہیں، اور بچے کا جو دماغ ہوتا ہے وہ چیزوں کو سیو کرنا جلدی کر لیتا ہے، اپنے ذہن میں جلدی وہ چیزیں بٹھا لیتا ہے، اور جب چیزیں اس کے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہیں اور وہ نقل و حرکت، وہ اعمال کرنا اور وہ بولنا اور اسی طرح جو کلمات ہوتے ہیں اس کو سیکھتے لینا، وہ بچپن میں ہی اپنے والدین سے، اپنی والدہ سے سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو وہ بھی اسی طرح کرتا رہتا ہے۔ اگر بچہ جب نماز کے لیے شروع میں آئے تو وہ اس کو سجدہ کرنا نہیں آتا، بلکہ یوں کہیں کہ اس کو وضو کرنا بھی نہیں آئے گا، نماز کے لیے آئے گا ہاتھ باندھنا بھی نہیں آئے گا، اور سجدہ کرے گا تو وہ پورا لیٹ جائے گا۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ جب چیزیں دیکھتا جائے گا، نقل و حرکت اس پر عمل کرتا رہے گا، تو پھر اس حد تک اس کو یہ خبر ہو جاتی ہے کہ جو نقل و حرکت ہے اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو جب رکوع کرے گا تو رکوع میں بھی صحیح کھڑا ہوگا، جب سجدے کے لیے جائے گا تو پہلے گھٹنے رکھے گا، پھر ہاتھ رکھے گا، پھر جو ہے وہ ناک اور اس طرح پیشانی رکھے گا، پھر کھڑے ہونے کا عمل دیکھے گا۔ اب اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ چیز کیا ہے، اس میں پڑھنا کیا ہے، اور اس کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اور اس کے نہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن وہ بچپن میں جو چیزیں دیکھتا رہتا ہے اس پر عمل کرتا رہتا ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں اس کو آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور سمجھنے کے بعد پھر ایک دن اس کا علم بھی ہو جائے کہ یہ چیز کیا ہے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نماز ہے، پھر پوچھے گا کہ نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں، ہم کون ہیں، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھے گا۔ لیکن
عام طور پہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت میں عام طور پہ انسان بلکہ کوئی بھی شخص وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ چیزیں بچپن سے ہی انسان دیکھنا شروع کرے گا، اس پر عمل کرتا رہے گا، تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں اس کی پختہ ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جب وہ اپنی عملی زندگی میں بڑا ہو کر قدم رکھے گا تو جیسے کہ وہ مشہور ہے نا کہ بچپن کی بہت ساری چیزیں انسان بڑا ہو کر بھی کرتا رہتا ہے۔ جیسے کہ آپ بہت سے بچوں کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ بچپن میں انگوٹھا جو ہے وہ منہ میں لیتے ہیں، اور یہ عادت چھڑانا بچے کی بہت مشکل ہوتی ہے، اور لیکن جب یہ عادت اگر مستقل ہو تو پھر ہمارا ایک کزن ہے، وہ اس کی تقریباً 17-18 سال عمر ہو گئی لیکن وہ ابھی بھی انگوٹھا منہ میں لیتا ہے۔ تو یہ اس کی بچپن کی عادت ہے، وہ مستقل بچپن سے ہی کرتا رہتا تھا، تو یہ عادت چھڑانا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر یہ جو چھوٹی عمر میں نیک عادتیں اپنے بچوں کو سکھائی جائے اور اپنی اولاد کی تربیت دین کے مطابق کی جائے تو وہ جو نیکی کے اعمال ہوں گے وہ بچپن میں تو مستقل کرتا رہے گا، اور یہ اعمال بڑے ہو کر اس کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، اس کی زندگی کے کیا ہے حصہ بن جاتے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کا کیا معنی ہے؟ تقوی کا معنی ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے اور اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستے پر عمل کرے۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب اس کے بچپن کی زندگی دیکھی جائے گی کہ اس نے بچپنا کہاں گزارا، اور اس میں بچپن میں خصوصاً اپنے گھر کی جو تربیت ہوتی ہے اس کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم عام طور پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ لڑائی کے دوران گالی دے دے، آپس میں بچوں کی لڑائی ہو جائے، لڑکوں کی لڑائی ہو جائے، تو کیا کرتے ہیں؟ لڑائی کے دوران گالی دے دیتے، تو اگلا کیا کہتا ہے کہ تمہارے ماں باپ نے یہ سکھایا ہے کہ تم جو ہے وہ باہر کسی کو بھی گالیاں دے دو، اور اسی طرح جو ہے وہ کبھی کبھی لڑائی میں بھی کرتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں لڑنا سکھایا ہے کہ باہر تمہیں کوئی بھی کچھ کہے اس کے ساتھ لڑو گے اور اس کے ساتھ جو جھگڑا شروع کر دو گے، اس کو گالیاں دینا شروع کرو گے۔ تو یہ بچپن کی بہت ساری چیزیں اس قدر پختہ ہو جاتی ہیں کہ وہ لڑکپن میں بھی اس پر عمل ہوتا ہے، پھر جوانی میں یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اور مستقل جب اس پر عمل ہوتا رہے تو ان کو چھڑانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اپنی اولاد کو انسان نیک اعمال کی طرف متوجہ رکھے، اور اس کے لیے پہلے یہ ہے کہ انسان خود بھی نیک بنے، اپنے اعمال کو درست کرے۔ جب اپنی اولاد کا جو اثر ہے وہ والدین سے آتا ہے، والدین جو عمل کرتے ہیں بچہ اس اثر کو دیکھتا ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ اس کو مثال سے اگر کوئی شخص داڑھی نہیں رکھتا تو وہ اگر کوئی برا کام کر لے تو اس کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی مولوی صاحب داڑھی بھی ہو، ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہو، پگڑی بھی پہنی ہوئی ہو، اور کہیں بازار میں جب وہ لڑائی جھگڑا ہو جائے تو مولوی صاحب گالیاں نہیں دے گا، مولوی صاحب لڑے گا نہیں اور ہاتھا بائی پہ نہیں اترے گا۔ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ اس کو یہ اپنی داڑھی، یہ ٹوپی، یہ پگڑی اس کو شرم دلاتی ہے کہ تو مولوی ہو کر سامنے والے کو گالی دیتا ہے، تم نے اپنے مدرسے میں یہ تربیت سیکھی ہے، تمہارے والدین نے یہ سکھایا ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کو بہت متاثر کرتی ہیں۔ تو جب متاثر کرے گی، جب اپنا گھر کا ماحول، اپنے گھر کی زندگی، اپنے والدین کی زندگی بہتر ہوگی، تب جا کے نیک اثر ہوگا۔ اگر یہی لڑکا بچپن میں اس کا کوئی ایسا دوست ہے جو وہ نسوار رکھتا ہے،
تو آہستہ آہستہ اس کو بھی نسوار کی عادت پڑ جائے گی۔ اگر یہی بچہ اس کا دوست ایسا ہے کہ وہ منہ میں چھالیاں رکھتا رہتا ہے، اس کی جیب میں چھالیاں ہوتی ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ اس کی بھی عادت ہو جائے گی، وہ کیا کرے گا؟ چھالیاں رکھے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی لڑکا اس کا دوست جو ہے سگریٹ لگاتا ہے یا جو یہ سمجھ لیں چرس پیتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ابتدا میں دوستوں کو اپنے دوست کو بہت ساری چیزیں بری لگیں گی، یار نہیں کیا کر اچھی چیز نہیں ہے، لیکن وہ ابتدا میں کہے گا چلو یار آج تم تھوڑی سی چیک کر لو چھالیاں کیسا ہوتی ہے، پھر جو وہ کہے گا کہ تم نسوار لگاؤ، پھر کہے گا کہ تم سگریٹ لگا لو۔ یہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے پختہ ہو جاتی ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ اپنی اولاد کی جب نیک تربیت ہو بچپن سے ہی اور ان پر نگرانی ہو، تو یہ بہت سی بری چیزیں انسان کو اپنے گھر کی تربیت کی وجہ سے بہت سے برے اعمال سے دور رکھتی ہیں۔ اور جیسے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچ جاؤ۔ اور عام طور پہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زنا کرنا گناہ ہے، کسی کو گالی دینا گناہ ہے، اور کسی کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو قتل کر لینا یہ گناہ ہے، اور کسی کا ناجائز حق کھانا یہ گناہ ہے۔ یہ گناہ تو ہے ہی، لیکن جو شریعت نے حکم دیا ہے کہ ان گناہوں سے بچو، ساتھ ساتھ علماء اکرام فقہاء اکرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ زنا کی طرف لے جانے والی جو چیزیں ہیں ان سے بھی انسان دوری اختیار کرے، کہ اگر وہ اس کی بچپن میں عادت ہے تو گزرتے ہوئے ہر عورت کو دیکھ لیتا ہے، ہر لڑکی کو دیکھ لیتا ہے، تو یہ عادت اس کی آہستہ آہستہ پختہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور جب یہ لڑکیوں کو دیکھتا رہے گا پھر ایسا وقت آئے گا کہ کوئی بھی لڑکی گزرے گی دیکھ لے گا، اور پھر ایسا وقت آئے گا کہ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا، پھر یہ تعلقات بڑھتے جائیں گے، دوستی پختہ ہو جائے گی، رات کے 1-1:30 بج جاتے ہیں اور جو ہے وہ گروپوں میں آپس میں باتیں ہوتی رہے گی۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب بات شادی تک پہنچتی ہے تو لڑکا کہتا ہے کہ میرے ابا نہیں مان رہے، لڑکی کہتی ہے کہ میں تو ابا کو نہیں کہہ سکتی، تم آ کے کسی طرح میرا رشتہ لے لو۔ جب یہ تعلقات اس طرح ناجائز بن جاتے ہیں اور گھر کے بڑوں کو پتہ نہیں ہوتا تو پھر یہ رشتہ زنا کی طرف جاتا ہے، اور جب زنا ہو جائے گناہ ہونے کے بعد پھر احساس ہوتا ہے کہ ارے یہ میں نے کیا کر دیا، تو بجائے اس کے کہ زنا کرنے کے بعد پتہ چلے کہ میں نے کیا کیا، آپ احتیاط یہ کر لیں کہ اپنی نظروں کو جھکانا شروع کریں اور جو ہے وہ برے کاموں سے بچنا شروع کریں، بری صحبت سے بچنا شروع کریں۔ اسی طرح کوئی بھی نیک عمل آپ اس کی طرف جب جانا شروع ہوں گے، اس پر عمل کرنا شروع کریں گے، تو وہ چھوٹی چھوٹی نیکی آپ کی اس قدر پختہ ہوتی جائے گی کہ آپ کو اس نیکی کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کر لو، گناہوں سے پرہیز کرو، گناہوں کی طرف لے جانے والے اعمال سے بھی پرہیز کر لو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ صرف یہ نہیں بتایا کہ گناہوں سے بچنا یہ جنت میں لے جائے گا، بلکہ گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لو، اور جو پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اور علماء اکرام ہیں، اسی طرح اہل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، ان کی صحبت میں اختیار کرو، ان کی صحبت میں جا کے بیانات سنو اور ان کی تقاریر سن لو، اور ان کی مجلس میں کبھی کبھی جا کے ذکر اللہ کیا کرو، کہ آپ کو اس دنیا کے اندر ایک تو اس صحبت کی وجہ سے فائدہ بھی ہوگا کہ گناہوں سے بھی اجتناب ہوگا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کی نیک صحبت، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتوں کی جماعت بھی آ جاتی ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ اس
فرشتوں کی جماعت جب تک رہتی ہے جب تک کہ وہ ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر جب تک جاری رہتا ہے کہ کیوں نہ ہم پھر ایسی نیک صحبت اختیار کریں، اولیاء اللہ کے پاس جا کے بیٹھیں اور ان کی صحبت میں بیٹھیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بری صحبت سے، بری مجلس سے انسان اکیلا بیٹھ جائے یہ بہتر ہے. کہیں بری مجلس ہو، بندہ جو ہے وہ ایک بڑی مجلس لگی ہوئی ہے، وہاں ٹی وی لگا ہوا ہے، وہاں پہ جو ہے فلم چل رہی ہے، گانا چل رہا ہے، تو اب حکم کیا ہے؟ آپ اس جگہ پر نہیں جائیں. اور دوسری طرف آتا ہے جو حدیث کا اگلا جو ہے وہ جملہ یہ ہے کہ اگر کہیں نیک مجلس ہو، کہیں علماء کے بیانات ہو، اولیاء اللہ کے ذکر کی مجالس ہو، تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ بجائے اکیلے بیٹھنے کے اس مجلس میں چلے جائیں، اس مجلس میں چلے جائیں. ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کو اکیلے میں بیٹھنے والے جو برے خیالات آئیں گے، شیطانی وساوس آ جائیں گے، اس سے بھی بچ جائیں گے. دوسرا کیا ہوگا کہ آپ اولیاء اللہ کی مجلس میں بیٹھیں گے، صحبت میں بیٹھیں گے، تو وہ وہاں پر بیٹھنے سے ثواب بھی ہوا. اور دوسرا یہ ہوگا کہ وہاں سے جو چیز آپ کو دنیا سے دور کر کے دین کی طرف لے جائے گی، دین پر عمل کرنے والے اعمال جو ملیں گے، اس پر بھی آپ آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کر لو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، گناہوں کی طرف لے جانے والے اعمال سے بھی بچا لو. وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لو. جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے حضرت لقمان حکیم کے بارے میں. حضرت لقمان علیہ السلام وہ نبی نہیں تھے. اصل اور راجح قول یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک محبوب اور برگزیدہ بندے تھے. اللہ تعالیٰ کو ان سے بہت پیار تھا اور نیک لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا. اپنے بیٹے کو بلا کر کچھ نصیحتیں بھی کی تھی اور کہا تھا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ بیٹے شرک نہیں کرنا، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ بے شک شرک جو ہے وہ بڑا گناہ ہے. یا بنیہ، اور فرمایا کہ اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم رکھنا. نماز کو قائم رکھنے سے مطلب یہ ہوا کہ نماز کا جب بھی وقت آئے گا آپ نے نماز پڑھنی ہے. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، آپ نیک کاموں کا لوگوں کو حکم دیں اور ونہ عن المنکر، اور برائی سے خود بھی بچیں دوسروں کو بھی بچائیں. یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی تھی. ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیہ اقم الصلاۃ. اللہ تعالیٰ کو حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحتیں جو اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں، اس قدر پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں کو قرآن کریم کا جز بنا دیا کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے یہاں پہنچ کر آ کے غور کریں گے کہ حضرت لقمان حکیم نے، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بتلا دی. اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آ گئی کہ بتایا کہ اگر آپ لوگ بھی اپنی اولاد کو یا اپنے ماتحتوں کو جنت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو مختصر وہ جو 3 آیات ہیں 4 اس کو پڑھ کر اس پر عمل بھی کریں، اپنی اولاد کو بھی بتائیں، اور کوئی بات سمجھ نہ آ جائے ترجمہ پڑھ کر تو اپنے علماء سے پوچھ لیں. فرمایا یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وامر بالمعروف،
اور نیکی کا حکم دیتے رہنا کہ نیکی پر بندہ نیکی کا حکم کب دیتا ہے؟ جب وہ خود اس پر عمل کرتا ہے، جب وہ نماز پڑھے گا تب اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ چلو میرا گناہ دوست ہے اس کو بھی دعوت دے دوں۔ جب انسان گناہوں سے خود بچے گا تب اس کو یہ ہمت ہوتی ہے کہ چلو یہ گناہ میں نہیں کرتا تو میں فلاں دوست کو بتا دوں یار یہ گناہ ہے، اس سے تم بچو۔ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ فرشتے اس سے جو ہے وہ 1 میل گناہ کی بدبو سے، اس گناہ کے عمل سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں کہ اس شخص نے گناہ کیا ہے۔ تو کیا حکم ہے؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دو، وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، برائی سے بچو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تعریف کر کے بتایا، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ یہ آخری امت، یہ میرے محبوب کی امت، یہ میرے آخری پیغمبر کی امت، یہ میرے اس نبی کی امت ہے کہ جس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور یہ بھی آگے بتایا کہ یہ میری محبوب امت ہے، ان کی ایک نیکی یہ بھی ہے، ان کا ایک پسندیدہ عمل یہ بھی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہو، وتنہی عن المنکر، برائی سے خود بھی بچتے ہو، دوسروں کو بھی بچاتے ہو۔ تو خلاصہ کلام پورے بیان کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی، حدیث میں آتا ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کہ کبھی کبھار آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اگر اپنے والد کو یہ جاننا ہو، اپنی والدہ کو یہ بات سننی ہو کہ میرا بیٹا کیا کرتا ہے، میرا بیٹا باہر مجھ سے دور رہتا ہے تو کیا کرتا ہے، تو کوشش کرتا ہے کہ اس کو دوستوں سے پوچھ لے تو پڑھائی کرتا ہے نہیں کرتا، کلاس میں پڑھنے میں کیسا ہے، اسکول میں اس کے کتنے نمبر آتے ہیں۔ ہمیں گھر میں تو آ کے بتاتے ہیں میرے پہ پوزیشن آ گئی، میرے اتنے اچھے نمبرات آ گئے، میرے سارے پیپر جو ہے وہ پاس ہو گئے۔ کبھی کبھار اپنی اولاد سے جو ہے وہ اچھی توقع رکھنی چاہیے، لیکن اتنی بھی نہ ہو کہ آپ اپنی اولاد کو جو ہے نیک سمجھنے لگیں، بلکہ آپ اپنی اولاد کو جو ہے وہ ان کی خبر لیتے رہیں، ان کے دوستوں سے پوچھتے رہیں، اور جب آپ ان سے معلومات کرتے رہیں گے تو دوست جو ہے وہ اگلے دن اپنے دوست کو آگے بتائے گا تمہارے ابا سے کل ملاقات ہوئی تھی، اس نے پوچھا تھا کہ پڑھائی میں کیسا ہے، تمہارے نمبرات دیکھے بھی تھے، پوچھے بھی تھے، اور یہ بھی پوچھا تھا کہ کہاں کہاں جاتے ہو، کیا کچھ کرتے ہو۔ تو یہ اس چیز کے بہت سارے اثرات ہوتے ہیں۔ فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دوست اگر اس کا نماز پڑھتا ہے تو سمجھ لو وہ 100 میں سے 80% نماز پڑھتا ہوگا۔ اگر دوست زنا کی طرف، برائی کی طرف، یا جو ہے وہ شراب کی طرف، سگریٹ کی طرف، اور جو ہے وہ چرس کی طرف جاتا ہے تو آپ 80% یہ یقین کر لیں کہ آپ کا بیٹا اگر اس برائی میں مبتلا نہیں بھی ہے تو کم از کم اس بات کی توقع ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں وہ بھی نسوار رکھنا شروع کرے گا، وہ بھی سگریٹ لگانا شروع کرے گا، چھالیاں رکھنا شروع کرے گا، اور اسی طرح وہ نماز کی طرف دور ہے، زکات سے دور ہے، صدقہ و خیرات سے دور ہے۔ اپنے جب یہ سمجھ لیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں باپ، اس کے جو والدین ہوتے ہیں وہ جو نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھا دیکھی بچہ بھی کرتا ہے، اور یہ اگر نیک صحبت ہو، اولیاء اللہ کی مجلس میں جانا ہو، نماز ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، جب یہ بچپن میں گھر سے ہوتی رہے گی تو بچہ بھی شروع سے ہی سیکھتا رہے گا، اور جب یہ عمل چلتا چلتا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ لڑکپن میں جب یہ آتا ہے تو اس کے بچپن کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہ بھی پختہ ہوتے ہیں۔ اگر بچپن میں برے اعمال ہیں، بری صحبت ہے، گالیاں دینا ہے اور کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا ہے تو لڑکپن میں بھی وہ اعمال، وہ برائیاں پختہ ہو جاتی ہیں، اور یہ
پھر آگے چل کے جوانی میں، پھر آگے چل کے یہ بڑھاپے میں بھی منتقل ہوتی ہے۔ تو بجائے اس کے ہم بری صحبت کی طرف جائیں، برے اعمال کی طرف جائیں، ہمیں حکم ہے کونوا مع الصادقین، گناہوں سے بھی بچو، برائی سے بچو، بھی نیک لوگوں کی صحبت بھی اختیار کرو۔ آخر میں فرمایا المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو جو اس کا دوست کرے گا وہی وہ شخص خود بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے کہا آپ نے سنا، اس کو سمجھنے، اپنی اولاد کو سمجھانے، اس پر عمل کرنے، اپنی اولاد کو اس پر عمل کروانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ سنت پڑھیں گے۔